افسار عالم صاحب نے کل گفتگو کی ہے اور بہت جاندار طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو صرف محض گفتگو نہیں ہے، کیونکہ ورنہ تو ہمارے فخر الرحمان انہوں نے ٹویٹ کیا اور ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ ہمارے ایمان مزاری صاحبہ، انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا، ان کو اور ان کے شوہر کو جیل میں ڈال دیا، 100 دن ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور سوال نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی اف تک بھی کرے، کوئی اونچا سانس بھی لے لے، کسی کی مجال نہیں ہے، اس لیے کہ پی کا ایکٹ ہے، اور پی کا ایکٹ نہ بھی ہو، جب چاہتے ہیں اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ابصار عالم صاحب نے کل ایک گفتگو فرما دی اور ایک ویلاگ کر دیا، اور ویلاگ بھی ایسا کر دیا کہ جس میں نہ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو چھوڑا، اور جنرل عاصم منیر صاحب پہ وہ الزام لگا دیے جو کہ جنرل فیض حمید پہ شوکت صدیقی صاحب نے لگائے تھے۔ شوکت صدیقی صاحب نے جو فیض حمید صاحب پہ لگائے تھے وہی الزام لگا دیے جنرل عاصم منیر صاحب پہ، اور انہیں کہا کہ محسن نقوی صاحب ججوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں یہ فیصلہ آئے، اور وہ تھا ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اپارٹمنٹس کا کیس، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی معاملات میں بھی ایسے ہو رہا ہے، اور ابصار عالم صاحب نے یہ گواہی دے دی، ایک چیز ریکارڈ پہ لے آئے کہ بھئی یہ عدلیہ بدلیہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جج شج یہ سب جو وہی ہے جو ادھر سے حکم آتا ہے، اور جو حکم آتا ہے تو وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، باقی جتنے رہنما ہیں ان سب کو جو سزائیں ہوئی ہیں، اور جو عدالتیں کیس نہیں سن رہی، اور عمران خان کی نہیں سن رہی، بشرا بی بی کی نہیں سن رہی، ایمان مزاری کی نہیں سن رہی، مہرنگ بلوچ کی نہیں سن رہی، جو یہ مقدمے عدالتیں نہیں سن رہی، تو ان کو روکا کس نے ہوا؟ جہاں عاصم منیر صاحب نے اور پنڈی والوں نے روکا ہوا ہے۔ یہ ابصار عالم صاحب نے کل کہہ دیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، صرف اتنا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ نمبر 1 تو یہ ہو گیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کو میں جانتا ہوں، محسن نقوی تو سائیکل پہ آتا ہوتا تھا، محسن نقوی تو سی این این کا جو ہے وہ ایک سٹنگر کے طور پہ کام کرتا تھا، اور سی این این میں آج سے 20 سال پہلے 9/11 کے وقت کی باتیں کر رہے ہیں وہ، کہ یہ سٹنگر کے طور پہ سی این این میں کام کرتا تھا، اور یہ سامان اٹھانے والا ایک نوجوان تھا، اور اچانک جو ہے یہ پورے ملک کا مالک کیسے بن گیا، یہ کیسے وزیر داخلہ بن گیا، یہ کیسے وزیر اعلیٰ بن گیا، اور یہ کیسے جو ہے وہ سینٹر بن گیا، اور یہ پھر کیسے اتنا کچھ بنا گیا۔ پھر محسن نقوی صاحب ایک اور الزام لگا دیا، انہوں نے کہا یہ تو خود منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ تو منی لانڈرنگ کر کے دبئی لیکس میں ان کا نام ہے، ان کی بیگم کے نام اپارٹمنٹ نکل آئے، تو ایک اور محسن نقوی صاحب منی لانڈرنگ کا بھی الزام لگا دیا۔ اس کے بعد اگلا الزام یہ بھی لگا دیا محسن نقوی پہ کہ جناب یہ 100 ارب روپیہ چلا گیا بیرون ملک، تو 100 ارب روپیہ روکنے والا کون تھا، اور کیوں نہیں روکا گیا؟ دبئی میں پیسے پڑے ہیں تو کس نے امیگریشن جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ہیں وہ محسن نقوی کے کنٹرول میں، پھر اس نے کیوں نہیں روکے؟ اب یہ محسن نقوی کے خلاف ایک پوری کی پوری چارج شیٹ۔ اب یہ اگلا الزام لگا دیا، پھر اس کے بعد ایک اور الزام لگا دیا، اس کے بعد انہوں نے زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ہی لیا، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سندھ کے ایئرپورٹ سے جہاں پرائیویٹ جہاز آتے ہیں اور وہ ڈالر شفٹ ہو رہے ہیں، اور دبئی میں اور بیرون ملک جو ہے وہ کیش ڈالر وہاں پہ منتقل ہو رہا ہے، پاکستان سے باہر جا رہا ہے، یہ ایک اور کام کر دیا۔ اب یہ سارے کے سارے کام ابصار عالم صاحب نے محسن نقوی صاحب پہ سارے کے سارے جڑ دیا الزام۔ اب محسن نقوی صاحب کون ہیں؟ اب محسن نقوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی اس وقت تو بہت اچھا تھا جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب پہ اتفاق کیا تھا نون لیگ نے، پنجاب میں جب لے کے آئے اور ان کو وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ بنایا، تو اس وقت تو یہ اتفاق سے آئے تھے محسن نقوی صاحب۔ اور اس کے بعد میں ابصار عالم صاحب سے کہوں گا کہ سچ پورا بولیں، اور یہ سچ باہر آ جائے گا۔ خود یہ لے کے آئے، اور اس وقت عمران خان صاحب کو تو سوال ہی پیدا نہیں تھا، ان کو نگراں وزیر اعلیٰ بنایا۔ پھر جب مینڈیٹ چوری ہوا تو اس وقت بھی محسن نقوی وزیر اعلیٰ تھے۔ اس دوران جب 9 مئی ہوا، اور جو اب تک اس کے پیچھے اس کی آڑ میں ظلم ہو رہے ہیں، وہ 9 مئی ہوا، وہ بھی محسن نقوی کے دور میں ہوا۔ یہ سب کچھ محسن نقوی جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ہوا۔ 26 نومبر ہوا، محسن نقوی وزیر داخلہ تھے، عطا تارڑ صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، 26 نومبر ہوا۔ اس کے بعد اس سے پہلے زمان پارک ہوا، اس سے پہلے جوڈیشل کمپلیکس ہوا، اس سے پہلے مرید کے ہوا، اور اس کے بعد
आज़ाद कश्मीर हुआ, तो वो जो कत्लेआम हुआ, वो गोलियाँ चलाई गईं, वो लोगों को मारा गया, बेगुनाह लोगों को, वो भी मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर दाखिला। उसके बाद ये जो ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग हुई, स्कर्दू में बंदे शहीद हो गए, गिलगित में बंदे शहीद हो गए, कराची में बंदे शहीद हो गए, लाहौर में, इस्लामाबाद में गोलियाँ चलाई गईं, तो वो भी मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला थे और ये सब कुछ हुआ। तो अब्सार आलम साहब ने सिर्फ़ वो पोर्शन बोला है, जो पॉलिटिकल साइड से लेके आए हैं। तो ये अब्सार आलम साहब ने बोला और ये आनन-फानन तो नहीं हुआ, क्योंकि ये लावा फटा है। ये अचानक नहीं आया, ये सारी बातें अचानक नहीं की अब्सार साहब ने, बल्कि लावा फटा है। और लावा कैसे फटा है? पीछे कुछ हो रहा है, बंद कमरों में कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है और छोटी गड़बड़ नहीं है, ज़्यादा गड़बड़ है। और बंदरबांट पे झगड़ा है।